ان عورتوں کو کیا بتائیں؟ میں آپ کو بتاؤں، ایک 80 سے 70 سال کی بوڑھی آئی، اس کا نام ہے ام عمارہ۔ عرض کرتی یا رسول اللہ میں بھی جاؤں گی، میں بھی جہاد میں جاؤں گی۔ نبی نے فرمایا تو کیا کرے گی؟ عرض کرتی یا رسول اللہ میں بوڑھی ہوں مگر میں ایسا کروں گی کہ زخمیوں کو پانی پلاؤں گی، مرہم پٹی کروں گی۔ کہا حضور میں پانی پلاؤں گی زخمیوں کو، کیمپ میں لے کے آؤں گی۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب جب جنگ ہوئی نا، توجہ کرو، جب جنگ ہوئی تو نبی پاک کی طرف حملے ہونے لگے۔ اب جب حملے ہوئے تو صحابہ نے حضور کو حلقے میں لے لیا، یعنی گھیرے میں لے لیا، تو یہ بھی تلوار اٹھا کے حضور کا پروٹیکشن کرنے کے لیے آ گئی۔ کون؟ یہ ام عمارہ 70 سال کی بوڑھی۔ حضور نے ایسے دیکھا یہ تو بوڑھی ہے، یعنی حضور نے اس کی طرف دیکھا، وہ یہ سمجھی حضور جانے کیا سوچ رہے، تو یہ بولی حضور آپ دل تھوڑا مت کیجئے گا، آپ بالکل پریشان نہ ہو، میں عورت ضرور ہوں، بوڑھی ضرور ہوں، مگر جب تک میری جان میں جان ہے کوئی اس طرف سے نہیں آ سکتا جس طرف میں کھڑی ہوں۔ مگر کفار چونکہ بزدل ہوتے ہیں نا، کافر، تو وہ اس طرف گئے اور جا کر کے عورت کی طرف سے حملہ کرنے لگے۔ بوڑھی تھی عورت، مگر جب حملہ کرتے تھے ایک آیا جہنم میں، دوسرا آیا جہنم میں، تیسرا آیا جہنم میں، ایک نہیں سات لوگوں کو کاٹ کے نیچے ذبح کر کے چھوڑا۔ تو پھر کفار کے اندر ہڑپ مچ گئی، بھگدڑ مچ گئی، لوگ بولے ان سے نہ لڑو، بالکل بھاگ کے چلو، کیونکہ جب 70 سال کی ام عمارہ کی تلوار کا یہ حال ہے تو پھر جوان علی کی تلوار کا عالم کیا ہوگا؟ زندہ باد، زندہ باد یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ ماشاء اللہ، زندہ باد، زندہ باد، واہ واہ، ام عمارہ، سبحان اللہ بولو نا یار۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ کیسی کیسی عورتیں، میری طرف دیکھو، توجہ کرو، کیسی کیسی عورتیں ہیں۔ ایک عورت اپنے گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، توجہ کرو، آج کل کی عورتیں اگر کوئی مر جائے نا تو نماز پڑھتے پڑھتے نماز چھوڑ کے رونے بیٹھ جاتی ہیں۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں یہ آنسو سب کے لیے نہیں ہے، رب کے لیے ہیں۔ واہ، اگر تکلیف بھی آئے تو مسلح پہ ہی سجدہ ہونا چاہیے، مگر عورتیں چھوڑ کے ہائے بویلا بچانے لگتی ہیں۔ ایک مدینے میں عورت نماز پڑھ رہی ہے، کوئی آیا خبر لے کر کے سلام پھیرا، بولے سن تیرا باپ جو جنگ میں گیا تھا وہ شہید ہو گیا۔ خبر کتنی دردناک ہے، مگر کیا کہا؟ اے اللہ تیرا شکر ہے، میرے باپ کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کسی نے کہا او عورت، تیرا جو شوہر گیا تھا نا وہ بھی شہید ہو گیا۔ کہنے لگی اے اللہ میرے شوہر کی قربانی کو قبول فرما۔ کسی نے کہا سن تیرا بھائی بھی تو گیا تھا نا ساتھ، وہ بھی شہید ہو گیا۔ ہاتھ اٹھا کے بولی، مگر ہاتھ کانپنے لگے، اے اللہ خاندان والوں کی قربانی قبول فرما۔ کسی نے کہا سن تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ باپ، بھائی، بیٹا، شوہر سجدے میں گر گئی۔ آج کوئی عورت کوئی مر جائے کیسے زور زور سے روتی ہیں، بحث پہ روتی ہیں ایک دوسرے کے۔ یہ نکلی اپنے گھر سے، حضور فرماتے ہیں لعنت ہے اس عورت پر جو آواز سے روتی ہے۔ دل کا غم اللہ کی طرف سے ہے، زبان کا غم شیطان کی طرف سے ہے۔ سمجھو بات کو بھائی، مزہ تو تب تھا باپ کا جنازہ رکھا ہے، بیٹی سجدے میں گر کے رو رہی ہے، اس سے مل کے اس کی طرف منہ دیکھ کے رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ریکارڈ بنانا رونے کا کہ میں اتنا روئی تھی، میں اتنا روئی تھی، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جنہیں دکھا کے رو رہی ہے وہ خود محتاج ہیں، وہ کیا کر لیں گے؟ رونا ہوتا تو ایسا ہوتا کہ شوہر کا جنازہ رکھا ہے اور بی بی ہائے تب نہیں مچا رہی ہے، بلکہ بی بی جب عصر کی نماز کا ٹائم ہوا، ادھر جنازہ نکلا، ادھر بی بی سجدے میں گر کے کہتی ہے مالک مجھ پہ کرم فرما، میرے شوہر کی مغفرت فرما دے۔ جب بیٹے کا جنازہ جا رہا ہے ماں رو رہی ہوتی ہے، یا ماں جو ہے وہ سجدے میں گئی ہوتی ہے۔ میاں اب دیکھ کے جب یہ گئی ہے، توجہ کرو، جب یہ گئی ہے نا، اس کا باپ، بھائی، شوہر، باپ، بیٹا سب شہید ہو چکے ہیں، مگر گئی تو پردے میں۔ کسی نے کہا تیرا باپ مرا، تیرا بھائی مرا، تیرا بیٹا مرا، تیرے رشتہ دار مر گئے، پھر بھی تیرا پردہ ختم نہیں ہوا۔ بولی میرے رشتہ داروں کو موت آئی ہے، ابھی پردے کو موت نہیں آئی ہے۔ واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد۔ ان عورتوں کو میں تھوڑی سخت زبان استعمال کر رہا ہوں، آپ برا مانے تو برا مان لیں،
ان عورتوں کو کون سمجھائے گا؟ ان عورتوں کو جو شادیوں میں جاتی ہیں ساری حدیں پار کر دیتی ہیں شادی والے، جو عورت کبھی بے پردہ نہیں دیکھی ہو شادی والے دن دیکھ لو. کس نے بتایا کہ شادی والے دن میک اپ کرنا؟ منہ بالکل بگاڑ کے، گھٹیا قسم کے وہ کس طرح کے میک اپ لگا کے، بالکل پوری صورت بنا کے آرٹیفیشل زندگی جی رہی ہیں. خوبصورت بننے کے لیے کیا کیا نہیں کرتی. اور یہ بدتمیزی اس بات پر ہے، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ان کی عقلیں ماری گئی کیا. کنہیں دکھاتی ہیں، گھر میں رہتی ہیں تو بالکل واہیات قسم کے کپڑے، پھوڑ بن کے رہیں گی، کوئی میک اپ نہیں. آدمی آئے گا تو اور منہ بنا کے اس کا موڈ خراب کریں گی، اس سے جھگڑے کریں گی، مگر جب شادیوں میں جائیں گی تو منہ بنا کے ہنسیں گی، بڑے اچھے اچھے کپڑے پہن کے اور بہت اچھے اچھے میک اپ کر کے. اس بے وقوف سے یہ پوچھ کہ تو ساری دنیا کے سامنے مسکرائے گی، میک اپ کر کے جائے گی تو تجھ پہ اللہ کی لعنت ہے، لعنت. اور جب تو اپنے شوہر کو دیکھ کے میک اپ کرے گی تو تجھ پہ اللہ کی رحمت ہے، رحمت. واہ واہ، زندہ باد زندہ باد. طلاقیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ سنو میں بتا رہا ہوں آپ کو. طلاقیں یہ بڑھ رہی ہیں، اب زندگی آرٹیفیشل جی رہے ہیں لوگ، آرٹیفیشل زندگی، نقلی زندگیاں جی رہے ہیں. بے وجہ میں مسکراتے ہیں شادیوں میں جا کے. بہترین مسکراہٹ تو وہ ہے جو گھر میں آئے علی تو فاطمہ مسکرا دیں. بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ. بولو تو صحیح طرح سبحان اللہ. اچھا وہ عورتیں کیا سمجھتی ہیں ان کے گھر بن جائیں گے جو سب کو تو مسکرا کے دکھاتی ہیں، اپنے شوہر کو مسکرا کے نہیں دکھاتی ہیں؟ پورے دن ٹھیک رہیں گی، شوہر کے آنے کا ٹائم ہوگا تو منہ بنا کے بیٹھ جائے گی. منحوس عورت کی پہچان ہے، بدترین قسم کی. اور اس کا گھر کبھی نہیں بنے گا. یہ جو پرسنالٹی ہے نا جس کی میں نشان دے رہا ہوں، پورے دن ٹھیک رہے گی. حالات فرماتے ہیں جب مرد کے آنے کا ٹائم ہو نا تو عورت کو چاہیے میک اپ کرے، اچھے کپڑے پہنے، سنگار کرے. فرماتے ہیں جب وہ آئینہ دیکھے گی نا مرد کو دکھانے کے لیے تو جتنی بار نظر آئینے پہ پڑے گی اللہ اتنے ہی صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ گھر بنانے کی بات نہیں ہے. ارے جس گھر میں خوشی نہیں، 1000 پیسہ ہو تو کیا فائدہ ہے؟ جہنم بنا دی زندگی لوگوں کی. کتنے لوگ کہتے ہیں کوئی تعویذ دے دو، کوئی دعا کر دو. کیا ہوا کہ بیوی سے پریشان ہے. میں کہا لگا کہیں جاہل لے کے آئے ہوئے کہیں سے، کوئی جنگل کی آئی ہوگی. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ساری عورتوں کی خطائیں نہیں ہوتی، مگر یہ تو بہت بڑی خطا ہے نا کہ سب کے لیے میک اپ اور مرد کے لیے میک اپ ہے. لعنت ہے عورتوں پر. ادھر دیکھو، جس اسلام نے نماز کو الگ الگ کر دیا عورت کی وجہ سے. بولو تو صحیح ذرا بولو. بیسک چیز سمجھو، بیسک. مرد نماز پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر، یہاں تک ہاتھ لایا نا، یہ لایا سے. عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ بس یہاں نہیں لا سکتی، نہیں بس. اللہ کیوں؟ چونکہ اس کا رب نہیں چاہتا کہ اس کی زینت دکھائی دے، ظاہر ہو. اللہ یہ چاہتا ہے دیکھ میری بندی، تیرے جسم کی بناوٹ الگ ہے اور مرد کے جسم کی بناوٹ الگ ہے. اگر تو اوپر تک ہاتھ اٹھائے گی تو تیری زینت ظاہر ہو جائے گی. تیرا رب نہیں چاہتا کہ تو نماز پڑھتے میں بھی تیری زینت ظاہر. واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد. دکھاؤ دنیا کو، اس آپا کو دکھاؤ، اس رشتہ دار کو دکھاؤ، مگر پروردگار سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ کیا تعلق ہے؟ دکھاؤ سچ سچ کے بن بن کے. دیکھو ایک دن جوانی ختم ہو جائے گی، جب بڑھاپے چہرے پہ جھریاں آئیں گی نا تو اللہ ہی یاد آئے گا. اور لعنت ہے اس عورت پر. توجہ نہیں کرتے آپ؟ حج پہ جاتے ہیں مسلمان، صحیح کرتے ہیں صفا مروہ کی، سب کو حکم ہے دوڑے، عورت کو حکم ہے نہیں ہلکے چلے، چونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کی بے پردگی ہو. واہ، توجہ ہے میری بات پہ؟ نہیں ہے میری بات تو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ احسان بھائی بیٹھے ماشاءاللہ. توجہ ہے نہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ بس آخری باتیں کر رہا ہوں، 2 زور سے بولو سبحان اللہ. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ اب ان عورتوں کو کون سمجھائے، بے وقوفوں کو انہیں بے پردگی کی لت لگی ہے. اور ان کے مردوں کو کون سمجھائے جو اپنی گاڑی میں بٹھال کے تیار کر کے لے کے جاتا ہے؟ وہ بھی تو پکا والا ملعون ہے نا، پکا والا. حضور فرماتے ہیں جو شخص اپنی بیوی کی بے پردگی پر راضی ہے وہ دیوس ہے، دیوس. وہ جنت کی بو نہیں سونگے گا. حالت فرماتے ہیں وہ کسی نکاح میں گواہ نہیں بن سکتا، وہ امامت نہیں کر سکتا، شہادت نہیں دے سکتا.
ایسا آدمی اگر چاند کی شہادت دینے جائے جس کی بیوی بے پردہ ہو، قابل قبول نہیں ہے. توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ کیوں قانون بنایا اللہ نے؟ کیوں بنایا بھائی قانون؟ ہماری نجات کے لیے، برکت کے لیے. سنو، جس نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا حدیث قدسی کہ جب میں کسی پہ ایک بار لعنت بھیجتا ہوں محبوب تو اس کی 7 نسلوں تک اثر رہتا ہے. پھر سنو، جس پر اللہ ایک بار لعنت بھیجتا ہے، اب جس گھر میں بے پردہ عورت ہے روز اس پہ لعنت آتی ہے اللہ کی، تو کسی ملا کا تعویذ کام کرے گا؟ بولو تو صحیح ذرا. ملا برکت دے سکتا ہے جب اللہ لعنت بھیجے تو؟ یہ تعویذ والے سب کو نہیں کہہ رہا ہوں میں، مگر جنہیں کہہ رہا ہوں وہ سمجھ جائیں گے. یہ تو برکتیں بانٹتے ہیں نا. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ آپ کے نہیں آ رہی. ایک میں نے دیکھا ایک صاحب کو، تو وہ ایک کسی کی فال کھول رہے تھے. کیا کہنے لگے تیرے گھر میں برکت نہیں ہے. وہ جب چلے گئے نا تو میں نے ان سے کہا یار گھر میں تو آپ کے بھی برکت نہیں ہے، ورنہ یہ کام تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں. کیا کہنا، بہت اچھا اشارہ. یہ جھوٹ تھوڑی بول رہے ہوتے ہیں آپ، واہ، گمراہ تھوڑی کر رہے ہوتے لوگوں کو. کیا توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ اور توجہ کریں، ان ڈھونگیوں کے پیچھے پڑ گئے. اللہ فرماتا لعنت، اور اس حدیث کو اپنے بیان میں بیان کرنے والا کوئی اور نہیں، فتوح الغیب میں شیخ عبد القادر جیلانی نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے. ماشاء اللہ. غوث الاعظم نے فرماتے ہیں کہ لعنت جب میں بھیجتا ہوں محبوب تو 7 نسلوں تک اثر رہتا ہے. تو میرے رحمت والے سرکار نے، میرے آقا نے پوچھا میرے رب تو جب لعنت بھیجتا ہے تو پھر 7 نسلوں تک اثر رہتا ہے، اور جب تو رحمت بھیجتا ہے تو میرے رب نے فرمایا میرے محبوب میری لعنت کی تو حد ہے مگر میری رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے. میں رحمت مدینے کی فاطمہ پہ بھیجتا ہوں مگر اتنی لمبی چلتی ہے کہ اس کا بیٹا چمکتا ہے، پھر اس کا بیٹا حسین، پھر اس کا زین العابدین، پھر اس کا باقر، پھر اس کا جعفر، پھر اس کا موسیٰ کاظم، پھر اس کا علی نقی، پھر اس کا جواد تقی، پھر اس کا حسن عسکری، پھر اس کا شیخ عبد القادر جیلانی، پھر اس کا معین الدین چشتی، پھر اس کا قطب الدین بختیار کاکی، پھر اس کا نظام الدین اولیاء، پھر اس کا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، اور قیامت تک چمکتا رہے گا. زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. زندہ باد، زندہ باد. واہ واہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اور جتنے بچے ہیں ان سے بھی گزارش ہے اگر مائیں بے پردگی ہوتی ہوں تو لانتی ماں کے بچے نہ بنے. اپنی ماں سے کہیں اماں پردہ کر لو. ماں کو بچہ کہہ سکتا ہے. توجہ ہے نہیں؟ ادھر دیکھیں، آج جو ہے نا مولا علی فرماتے ہیں میں اپنے گھر 15 دن کے بعد آیا. اچھا یہ حدیث میں بیان کر رہا ہوں، یہ میں نے رمضان کے مہینے میں، صحیح بتا رہا ہوں، افطار کے ٹائم سے 10-20 منٹ پہلے گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر کے پڑھا ہے. ماشاء اللہ. یہ حدیث جو بیان کر رہا ہوں، سبحان اللہ. اور یہ حدیث مولا علی کی ہے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں 15 دن کے بعد اپنے گھر آیا، میری بیوی نے دروازہ کھولا تو مجھے سلام کرنے سے پہلے خود سلام کر لیا. سبحان. کہتے ہیں مسکرائیں مگر کمزور تھیں. میں نے کہا فاطمہ بھوک بڑی لگی ہے. کہتے ہیں ٹھہریں. پانی لے کے آئیں. میں نے کہا بھوک لگی ہے. کہتے ہیں وہ اندر چلی گئی. میں نے کہا فاطمہ ذرا کھانا تو لاؤ. کہتے ہیں آواز کوئی نہیں آئی. پھر میں نے کئی بار آواز دی تو اندر سے کسی کے رونے کی آواز آئی. کہتے ہیں میں اندر گیا تو دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو بہت تھے اور وہ رو رہی تھیں. میں نے کہا کیوں رو رہی ہیں؟ کہا اس وجہ سے کہ میں اپنے شوہر کی خدمت نہیں کر پائی. کوئی ایسے ہی عظیم نہیں بن جاتا. بڑے جب کوئی بڑا ہوتا ہے تو اس کے کام بھی بڑے ہوتے ہیں. عورتیں دیکھیں اس بات کو. مولا علی بولے کیوں، کیا بات ہے؟ کہنے لگے جب آپ گھر سے گئے تھے تو کئی دن کا فاقہ تھا، آج گھر میں آئے ہیں تو اب بھی کئی دن کا فاقہ ہے. آپ کے بچے جو ہے بھوکے ہیں اور آپ کو کھانا نہ دینے کا مجھے بڑا افسوس ہے. مولا علی کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہ واہ رے، عظیم باپ کی عظیم بیٹی، کیا انداز ہے. کہتے ہیں پھر وہ روئیں
تو میں نے کہا فاطمہ اب کیوں رو رہی ہیں؟ کہنے لگی ہے میرے سرتاج، آج 16 دن ہو گئے ابا کے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے۔ اللہ، کتنے؟ 16 دن۔ جس نبی کو ہم بھول گئے نا، جس نے پتھر کھائے، گالیاں سنی، سارے نبیوں نے مل کے اتنی تکلیف نہیں اٹھائی جتنے اکیلے میرے حضور نے اٹھائی۔ آج اس نبی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ 10 بار درود نہیں پڑھتا کوئی، 50 بار نہیں پڑھتا۔ مولا علی کہتے ہیں میں نے فاطمہ کے آنسو پوچھے، میں نے ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ کہتے بھوکا تھا مگر محبت میں گیا حضور کی۔ میں نے کہا مجھ سے کوئی مزدوری لے لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے علی، کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے مجھے ضرورت ہے، کوئی مزدوری لے لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پانی نکالو ڈول سے۔ کہتے ہیں بڑی ڈول باغ کی، گھر کی ڈول چھوٹی ہوتی تھی، باغ کی ڈول بڑی ہوتی تھی۔ کہتے ہیں میں نے 3 ڈولیں نکالی۔ اس نے ایک ڈول پر 1 اجوا کھجور دوں گا۔ کہتے ہیں میں نے 3 ڈول نکالی۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں 3 نکالی، میں بالکل تھک گیا مگر پسینے میں نہا گیا، بالکل شرابور ہو گیا۔ کہتے ہیں پھر میں نے اس کے بعد اور تیزی سے نکالی، حضور کی یاد آئی تو پھر شام تک نکالتا رہا۔ 17 ڈول پورے دن میں نکال پایا۔ شام کو کھجور ہاتھ میں لی، 17 اجوا حضور کی بارگاہ میں پہنچا۔ یا رسول اللہ یہ لے کے آیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا علی خیریت سے آئے؟ ہاں یا رسول اللہ۔ میرے آقا کریم سے عرض کی یا رسول اللہ آ گیا۔ کہا علی یہ کیا ہے؟ کہا حضور یہ کھجوریں آپ کے لیے ہیں۔ کہا تیرے بچے حسن اور حسین بھی تو بھوکے، تیری بیوی تو بھوکی ہے۔ کہا حضور بیوی بچوں سے زیادہ آپ سے پیار ہے۔ یہ کہہ کے جب میں نے ہاتھ آگے بڑھایا تو حضور نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ میں علی سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اللہ اکبر، میں علی سے راضی ہوں اور تو بھی اس سے اجابت کا سیرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ کہتے پھر حضور میرے گھر گئے، پھر جب میرے بیٹے کو دیکھا، کہتے میرا حسن اتنا بھوکا تھا کہ اس سے اٹھا نہیں جاتا تھا۔ نانا کو دیکھا، مجھے دیکھا، کہتے میرے آقا نے اٹھا کے بٹھالا، کھجور ہاتھ سے توڑتے تھے، اس کے اندر سے گٹھی نکالتے تھے، منہ میں پہلے نواسوں کو دیتے تھے، نواسوں نے کھائیں چند کھجوریں، کہتے ہیں پھر چند حضور نے کھائیں، بیٹی نے کھائیں حضور کی۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ہر رمضان میں جاؤ کبھی تو کم سے کم 10-10 لاکھ لوگوں کو میرے حضور اکیلی افطاری کرواتے ہیں، اکیلا افطار کراتے ہیں میرے سرکار کی مسجد میں 10-10 لاکھ، اور پھینکتے ہیں کھانا جب نہیں کھایا جاتا، مگر میرے اس رسول نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے، جس کے ابھی کچھ دنوں کے بعد جس کے پاس قبر میں ہم سب کو جانا ہے، ہم جب جائیں گے تو حضور آئیں گے تو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بولو اس پیغمبر اسلام کو جس نے تمہارے لیے دعائیں کی ہیں۔ میں اپنے نبی پاک کی بات کر رہا ہوں۔ مولا علی کہتے ہیں میرے حضور نے کھایا، پھر دیکھا کہ میری بی بی فاطمہ کی چادر پھٹ رہی تھی، تو وہ پھٹی ہوئی چادر کو چھپا رہی تھی، تو چادر پکڑ کے کہا میری بیٹی چادر چھپا مت، یہ چادر پھٹی ہوئی ضرور ہے مگر میری فاطمہ جنت کی ساری حوریں تیری چادر پہ قربان ہے میری بیٹی۔ اللہ اکبر، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میری بہنوں، اگر زندگی گزارنی ہے تو دیکھو تمہیں ایک دن مجھے بھی موت آنی ہے، آپ کو بھی آنی ہے، سارے لوگوں کو مرنا ہے۔ یہ جو ہم لوگ حضور کو بھول گئے، یہ ہم نے اچھا نہیں کیا۔ اڑ کے تیرا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو چکے اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ میں جھولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول چکے ہیں رسم اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ ساری دنیا کے ستائے ہوئے ہیں، تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ آؤ پلٹو، یہ بتاؤ قبر میں حضور آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ آئیں گے۔ حضور کو منہ دکھاؤ گے؟ بولو دکھاؤ گے؟ حضور کو دیکھو گے؟ بولو نا۔ غوث پاک فرماتے ہیں قبرستان جاؤ تو قبر کو دیکھ کے کہو یہ قبر جو ہے نا نبی کی جلوہ گاہ ہے، مگر میری طرف دیکھو، توجہ کرو، پوچھ رہا ہوں آپ سے، یہ بتاؤ قبر میں جاؤ گے؟ حضور کو دیکھو گے؟ کون سی آنکھوں سے دیکھو گے؟ جن آنکھوں سے فلمیں دیکھتے ہو، گندی گندی لڑکیوں کی تصویریں دیکھتے ہو، دیکھ لو گے؟ اچھا شرم نہیں آئے گی؟ میں نے جب گنبد خضرا پہ جب میں گیا نا اس بار، تو بہت دیر تک تو گنبد خضرا نہیں دیکھا۔ میں نے کہا پہلے آنکھوں کو آنسوؤں سے دھو لوں، راستے میں غلط جگہ ہو سکتا ہے پڑ گئی ہو، باقی انسان گنبد خضرا کو کیسے دیکھو؟
ان آنکھوں سے دیکھو. مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے کبھی اپنا پرائیویٹ پارٹ، اپنی شرمگاہ نہیں دیکھی. کسی نے کہا یہ کوئی بری بات تو نہیں؟ تو کہنے لگے وہ بات ٹھیک ہے، مگر جن آنکھوں سے حضور کو دیکھتا تھا شرم آتی تھی. نوجوانوں ایک دن موت آنی. میں نے ابھی غسل دیا ہے کچھ زمانے پہلے 18 سال کے جوان کو نیچے سے ہاتھ ڈال کے غسل دیا، تو اس کا جو ہے نا، وہ اس کا جو سر تھا نا، اس سر کی ہڈی میری انگلی پہ لگی تو میں خون نکل گیا، میں رو گیا. کہنے لگے ایک صاحب، سید صاحب کیا ڈر لگ کیوں رو رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے پوسٹ مارٹم کا خیال آ رہا ہے. کہ کیا مطلب؟ میں نے حضور فرماتے ہیں جب مردے کا کوئی ہاتھ پکڑتا ہے تو وہ کہتا ہے آرام سے اٹھا، تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی. جب ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے تو یہ بتائیں جب وہ شراب پی کے چیرتے ہوں گے تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. میں یہ کہتا ہوں سفر میں رہتا ہوں، مالک مجھے ایسی موت دینا جو پوسٹ مارٹم کی نہ ہو میرے. کیا یہ گھر بار یہی سب دنیا ہے؟ نہیں نہیں، اسپتال بھی ایک دنیا ہے. جا کے دیکھو لوگ موت زندگی کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بار اٹھ جائے نا بستر سے تو پھر نمازیں پڑھیں گے، مگر انہیں اب ڈاکٹر کہہ رہا ہے نہیں اٹھ سکتا. جواب دے دیا اس سے پہلے کہ موت آ جائے. یہ آنکھیں کتنی گندی ہیں، یہ ہاتھ کتنے گندے ہیں. یہ حضور کے مدینے اور سرکار کی در و دیوار کو ہاتھ لگانے کے لائق ہے. ایک صاحب بولے سید صاحب اس بار کعبے پہ ہاتھ لگانے نہیں ملے. میں کہا صاحب آپ تو لگا بھی دیتے، میں تو ویسے لگاتا بھی نہیں کعبے کو ہاتھ. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا بھئی یہ گندے ہاتھ اور کعبے کی مقدس دیوار، میری حیثیت نہیں، شرم آتی ہے بھائی، شرم بھی کوئی چیز ہے نا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نوجوانوں، ادھر دیکھو میری طرف غور کرو. ایک دن موت آنی ہے. یہ آنکھیں گندی، یہ بدنگاہی، یہ سارے گھٹیا کام، خدا نہ کرے کہ پھر ایمان پہ خاتمہ نہ ہو. فضیل بن عیاض کا غلام، ان کا شاگرد مرنے لگا تو بولے لے سورہ یاسین پڑھ. اس نے کہا نفرت ہے مجھے قرآن سے. مر گیا. 1 مہینے لگاتار روئے فضیل بن عیاض. خواب میں آیا تو جہنم میں فرشتے گھسیٹ کے لے جا رہے تھے. کہنے لگے سن بے تو کیسے جہنم میں چلا گیا؟ رو کے بولا حضور یہ جہنم کی بیڑیاں میرے پاس ہیں. کہا کیوں؟ کہنے لگے مرتے وقت میرا ایمان چھین لیا گیا. کہا کیسے؟ کہا میں حضور شراب پیتا تھا اور لڑکیوں کو بری نظر سے دیکھتا تھا، اس وجہ سے مرتے وقت میرا ایمان چھن گیا، اور اب میں کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، جہنم میں رہوں گا. میں آگ میں ہوں، میری روح بڑی سختی میں ہے. یہ دنیا کے 2 دن کے مزے، یہ 10 منٹ کی آنکھوں کی گندگی، یہ کہیں جہنم میں نہ لے جائے. اس کا کردار نہ تو دنیا میں پاک ہے لوگوں کی نظر میں، نہ اللہ کی بارگاہ میں، جس کی آنکھیں کنٹرول میں نہیں ہیں. جو لڑکے اپنی جوانی کو دیکھیں، نوجوانوں کی تنہائیاں برباد ہو چکی ہیں. آخری بات کر رہا ہوں کہ موسیٰ کی قوم میں بارش نہیں ہو رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام کی لوگوں نے کہا جانور مرنے لگے، دعا کریں. موسیٰ بولے چلو پہاڑ پہ جا کے دعا کی. اللہ نے فرمایا نہیں کروں گا بارش. اتنے لوگوں میں ایک ایسا بندہ میرا موجود ہے یہاں جو 40 سال سے لگاتار گناہ کر رہا ہے، توبہ نہیں کر رہے. موسیٰ نے کہا بھائی وہ کون ہے جو 40 سال سے جس نے توبہ نہیں کی؟ نکلے جلدی سے، تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے. توجہ کرو میری طرف، دیکھو غور کرو. چور کو پتا ہوتا ہے میں نے چرایا ہے، اسے بھی پتا تھا میں نے توبہ نہیں کی ہے، تو میاں رویا اور پھر زور سے رویا، مگر پھر آواز کو نیچے کر کے بولا مالک ہو سکتا ہے آج میرا راز کھل جائے، میں توبہ کر لوں گا. موسیٰ کے سامنے، لوگوں کے سامنے میرا راز نہ کھول. مگر ہلکے ہلکے رویا. تو ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی. ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. رو کے بولا مالک مولا مجھے بچا لے. موسیٰ نے دوسری بار نے نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے؟ جلدی بتا، بارش تیری وجہ سے نہیں ہو رہی، جلدی نکل. وہ کچھ نہیں بولا. بولا مالک دیکھ موسیٰ کے سامنے رسوا نہ کر، لوگوں کے سامنے. مگر پھر موسیٰ نے کہا اب کے نام لے دوں گا میں تیرا، جلدی بتا. اب یہ نبی ہے، نام بھی لے سکتا ہے. ڈر گیا، کہنے لگا مالک اگر تو نے مجھے رسوا کر دیا تو کہیں کا نہ رہوں گا، میری لاج رکھ لے. دیکھ میری زندگی کے راتوں کے اور دن کے چپ کے سارے گناہ تو نے اب تک میری عزت رکھی ہے، رکھ لے. دیکھ میں نکل کے جاؤں گا ذلیل ہو جاؤں گا. یاد رکھو نوجوانوں کہ جتنی تمہارے سب گناہ ہیں اللہ کو سب پتا ہے، رات کے، دن کے، چھپے میں، کھلے میں، یہاں ملک میں، غیر ملک میں، پردیس میں، سارے گناہ اللہ کو پتا ہے. کہنے لگا مالک تو مجھے معاف کر دے، میری لاج رکھ لے. رو کے بولا تو کریم ہے، رحیم ہے، ستار ہے، میری لاج رکھ لے. کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے میرے مولا تیرے توبہ
تو اس پر کھول دیتا ہے. کہنے لگا مولا میں پہاڑ سے نیچے اتروں گا تو اپنی نظروں میں شرمندہ ہو جاؤں گا. اب موسیٰ بولے نکلتا ہے ایک دم بولا مالک دیکھ موسیٰ میرا نام نہ لے دے, مجھ پہ کرم کر. اللہ کا ایسا کرم ہوا, بارش موسلا دھار آئی, ایسی بارش ہوئی سارے لوگ چلے گئے, انہیں کیا پتا بارش ہو گئی ختم اور اس سے مطلب کوئی نہیں. مگر موسیٰ بولے مالک یہ بتا وہ بندہ تو لکھنا لی, تو نے بارش کیوں کر دی؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس نے مجھ سے صلح کر لی. کیا کہنا, پہلے اس نے مجھ سے توبہ کر لی, پہلے اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی, اب اسی کے رونے کی وجہ سے میں نے بارش بھی کر دی. واہ, موسیٰ بولے مولا تو پھر اس کا نام تو بتا دے. اللہ نے فرمایا موسیٰ جب وہ گنہگار تھا تب نام نہیں بتایا, اب تو اس نے توبہ کر لی ہے, اب کیا نام بتاؤں گا. واہ, تو وہ ستار ہے, معاف کرنے والا ہے, توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. دیکھو زندگی چھوٹی سی ہے. آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہاتھ اٹھائیں, ذرا ہاتھ اٹھائیں, کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کی بارگاہ میں مدینہ جانا چاہتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, نیچے ہاتھ کر لیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ اپنی جان دے سکتے ہیں؟ نیچے ہاتھ کر لیں. جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں آپ میں جو آج سے حضور کے نام پہ جان بھی دے سکتے ہیں؟ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو کھڑے ہو جائیں ایک دوسرے کی طرف دیکھیں, جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ آج سے داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ کھڑے ہو جائیں, داڑھی رکھنے والے کھڑے ہو جائیں. سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد, ادھر آؤ زندہ ادھر آؤ باد. ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ, نکل کے آؤ بھائی, نکل کے آؤ, نکل کے آؤ, آ جاؤ بیٹے ادھر آ جاؤ, آ جاؤ, ماشاء اللہ مبارک ہو, ماشاء اللہ, سبحان. آ جاؤ آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, نوجوانوں ادھر آ جاؤ. یا رسول اللہ, زندہ باد. ہارٹ جو ہے نا ہارٹ ڈالو جلدی سے. سبحان اللہ ماشاء اللہ, مبارک ہو مبارک, اللہ کا کرم ہو گیا. اور کوئی ہے؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے, ایک داڑھی میں 100 شہیدوں کا ثواب ہے. یہ پوری ماشاء کریں گے اللہ, داڑھی, زندہ باد. داڑھی کٹانا مڈانا ایک برابر ہے, پوری ہونی چاہیے, اتنی کہ ایک مٹھی کے بعد بھی باہر کو ظاہر ہو تھوڑی بہت, ہے نا, یہ احتیاط کے لیے, ایک مجھ سے کم نہیں ہونی چاہیے. کوئی اور عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں جو داڑھی رکھا ہے سرکار دو عالم کے نام پر؟ یہ 6 لوگ ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ کھڑے رہو بھائی, کھڑے رہو. کوئی اور ہے 7واں عاشق رسول؟ دیکھیں محبت سے کہہ رہا ہوں, اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی, میں نے تو دل جلا کے سرے راہ رکھ دیا. واہ, جب مدینے جائیں گے تو میں تو ان کے لیے دعا کروں گا, آپ کے لیے بھی کروں گا, نہیں اٹھیں گے تب بھی ہمارا تو کام دعا کرنا ہے. مگر پھر بھی یار دیکھیں تو کوئی ہے جو آج سے اپنے نبی کی طرح اپنا چہرہ بنائے, کھڑے ہو جائیں, سنت رسول بنائے. ہے کوئی؟ دنیا کہتی ہے داڑھی منڈانے سے بندہ خوبصورت ہوتا ہے, مگر بریلی میں جب ایک جنازہ نکلا زندہ باد. تو غیر مسلم کہتے تھے جب یہ اعلیٰ حضرت کا پوتا اتنا خوبصورت ہے تو پھر نبی کا نواسا حسین کتنا خوبصورت ہوگا. زندہ باد, زندہ باد. ہے کوئی اور عاشق واہ رسول؟ واہ, ہے کوئی اور عاشق رسول؟ یہ 6 کتنے ہو گئے؟ یہ 6 ہو گئے. کوئی اور عاشق رسول ہے اس میں؟ میں سوچ رہا تھا امام حسین کی 10ویں ہو جائے, مگر آپ کی مرضی ہے, آپ کی طبیعت ہے. کوئی اور نوجوان, کوئی بزرگ جو سفید بال کٹوا رہے ہوں اور چھانٹ چھانٹ کے کاٹ رہے ہوں, اور کچھ لوگ سفید بال کو کالا کراتے ہیں. ادھر دیکھو بھائی, ہے نہیں کچھ تو میں نے مولانا لوگوں کو بھی دیکھا ہے, مولانا کو چھپ کے کرا لیتے ہیں کہ وہ پتہ نہ چل جائے سفیدی ہو گئی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بیل کے سینگ کاٹ دو تو بچڑا تھوڑی ہو جائے گا, رہے گا تو بیل کا بیل ہی. کیا کہنا, تو یہ چھپانے سے تھوڑی چھپتا ہے بھائی, تھوڑا ٹھیک سے رہو. یہ اللہ کی رحمت ہے سفید داڑھی. سفید داڑھی کا مطلب ہے کہ اب موت قریب آ رہی ہے, توبہ کر لو, یہ الارم ہے نا, ورنہ اللہ چاہتا تو کیوں ہوتی سفید داڑھی؟ اس کی مہربانی ہے. سفید داڑھی موت کی پہچان ہے, اسے مٹاؤ مت, یہ تمہیں مٹا دے گی ورنہ. کوئی اور ہے؟ اچھا دیکھیں داڑھی کتنی سمجھدار ہے, کبھی عورت کے نہیں آتی. کوئی توجہ ہے کہ نہیں؟ مرد کے ہی آتی ہے. وہ بار بار اللہ کی رحمت کہتی ہے تو مرد ہے, تو مرد ہے, تو مرد ہے, بار بار روز ہر دوز داڑھی آ کے کہتی تو مرد ہے. وہ کہتا ہے نہیں نہیں میں عورت ہی بننا چاہتا ہوں, آپ چھوڑیں چھیڑیں, میں بار بار منڈاؤں گا. دیکھیں آپ, یہ پہچان ہے, شناخت ہے. قدرت نے ایسی سب کے بنا دیا, واہ, پہچان بنائی. مرد کے چہرے کو سجایا زندہ. داڑھیوں سے اور عورتوں کو سر کے بالوں سے سجایا. سبحان اللہ. کوئی اور عاشق رسول ہے؟ 6 ہو گئے. برا نہ ماننا میری کسی بات کا, میں آپ کا خادم ہوں. کبھی کبھی ڈاکٹر انجیکشن بھی لگاتا ہے, مگر وہ آپ کی برائی کے لیے نہیں لگاتا, وہ اس وجہ سے لگاتا ہے آپ کو سکون پہنچا ہے نا. اور نہ اسے کیا مطلب ہے بھائی, ڈاکٹر تو اپنے گھر تھا, آپ نے بلایا ہے, جب بلاؤ گے تو ڈاکٹر تو ٹریٹمنٹ کرے گا, نہیں کرے گا بھائی. 1 2 3 4 5 6 7 6 ہو گئے. داڑھی دکھائیں گے انشاءاللہ, آج کے بعد پوری انشاءاللہ نماز کے ساتھ بیٹھ جائیں.
کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے 5 وقت کی نماز کی نیت کرتے ہیں؟ دیکھو آپ نیت کرو، نمازی بنانا اللہ کا کام ہے. آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ. انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ. اٹھائے رہنا. اے اللہ پروردگار عالم، اپنے پیارے حبیب کے وسیلے سے ان کے ہاتھوں کو اٹھنا کو قبول فرما لے. آمین یا رب العالمین. دونوں ہاتھ اٹھا کے کہ انشاءاللہ اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ. نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ. مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے. قائم رہے. ابھی یہ بات چل رہی ہے، یہ میری چھوٹی سی ایک ہلکی سی بات ہے، اسے آپ الگ سے سن لیں کہ دیکھیں یہ جو بات چل رہی ہے یہ ٹھیک ہے، یہ گستاخی والی بات. اللہ اپنے محبوب کی عزت کا محافظ ہے، کرم کرنے والا ہے، مگر اب ہم اس بھیڑ میں نا یہ بھول جا رہے ہیں کہ خالی وہی گستاخ نہیں ہے، بلکہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے دیوبندیوں کو گستاخ بتایا. بے شک. بولو ذرا بولو. اور یہ وہابی گستاخ ہیں، بے شک. وہابی گستاخ ہیں. ان کے لیے کوئی نرم معاملہ نہیں ہے، سب بخشے جائیں گے، مگر جو نبی سے دشمنی رکھتا ہے یہ کوئی بات نہیں. میں تو زندگی جیتے جی یہی میرا ہمارے اعلیٰ حضرت کا مسلک جو ہے، اللہ اس پہ ہمیں قائم رکھے. آمین. ہم کسی بھی ایسے آدمی سے کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جو میرے نبی کی شان میں بدتمیزی کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں پر رحم فرمائے، آمین. کرم فرمائے. یہ عورتوں کا ذکر اس وجہ سے کیا تھا کہ مردوں کی غیرت جاگے، وہ نمازی بن جائیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار جنہوں نے پروگرام کرا ہے انہیں پروردگار دنیا و آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے. آمین یا اور پھر آخر میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، کوئی بات میری بری لگی ہو تو آپ مجھے معاف کر دیں. کوئی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، معاف کر کے اٹھیں. میری کوئی بات خراب لگ گئی ہو دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. اور آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے میرے جیسے خراب آدمی کی تقریر سنی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. توبہ کریں. استغفر اللہ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والسابقون السابقون اولئک المقربون. صدق اللہ العظیم. اسلام زندہ باد. مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ اٹھ کے نہیں جائیں گے، چونکہ بڑا صابر اور بڑا نیک شاعر احسان شاکر صاحب آ رہے ہیں. میں یہیں کرسی پہ بیٹھا ہوں اور میں نجم شمسی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہیں بیٹھے بیٹھے ان کے نام کا نعرہ لگا دیں. اور یہ مائک پہ آ رہے ہیں احسان شاکر صاحب، اتنی دیر بیٹھے ہیں، 10 منٹ 20 منٹ اور بیٹھ جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں. ضروری کوئی بات ہو تو چلے جائیں مگر واپس آ جائیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. ضروری کوئی کام ہو تو مگر 1 2 کر کے جائیں، ذرا تھوڑا حساب سے جائیں گے، ہے نا. جیسے ماسٹر بھیجتا ہے، پہلے 2 چلے جاؤ، 2 آ جائیں گے، پھر 2 کو بھیجیں گے، ورنہ کلاس خالی ہو جائے گا، ہے نا. ہے نا. ٹھیک ہے. اب 2 گئے ہیں تو پھر بعد میں 2 جائیں گے، جسے جانا ہوا ہے. اٹھیں گے نہیں، میں مائک لے لوں گا. ذرا نعرہ لگاؤ بھائی. ماشاءاللہ. آئیے حضرات. نعرہ تکبیر. دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ فیضان غوث اعظم. زندہ آباد. اچھا ایک بات اور، یہ جو نعرہ ہے نا سرطن سے جدا، یہ نہیں لگایا کرو، یہ غیر ملکی نعرہ ہے. ہمارے ملک کا یہ نعرہ، ہمارے علماء کا یہ نعرہ، بولو جلدی بولو، ہمارے علماء کا یہ نعرہ یہ سرحد پار سے آیا ہے، اور ان کے لیے ٹھیک ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے، مگر ہمارا یہ نعرہ کیوں؟ کیونکہ ہم ہندوستان کے قانون کو مانتے ہیں. بولو جلدی بولو، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ بھائی، مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ ہندوستان قانون کو مانتے نہیں مانتے؟ تو جو سزا دے گا وہ قانون دے گا. ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، ہے نا. ہم آگے نہیں جائیں گے، جذبات اتنے نہ ہو کہ قانون سے آگے بڑھ جائیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں جو ہے وہ شاد آباد رکھے. ٹھیک ہے. یہ میرا تھوڑا سا پیغام تھا، اسے خیال رکھیں. اب یہ احسان شاکر صاحب آ رہے ہیں. محترم بھائی